اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین، امبا چوک کی یہ مسجد کی میری پہلی مجلس ہے، 3 مجلس ہے۔ یہ آنے کے بعد مجھے بڑا اچھا لگا، پہلی مرتبہ آیا مسجد بننے کے بعد۔ ماشاءاللہ مولا اجر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس میں انیشیٹو کیا اور اس میں خرچ کیا۔ مسجد کے لیے کیا ارشاد ہے کہ اگر کسی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر تم ایک اینٹ لگاؤ، برک کتنے کی ہے انڈیا میں؟ 100 روپے 200 روپے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر اینٹ لگاؤ گے مسجد میں تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر دے گا، پیلس دے گا۔ ایک اینٹ کے بدلے میں، ایک برک کے بدلے میں جنت میں ایک پیلس بنے گا۔ تو جن لوگوں نے بھی یہاں پہ خدمت کی ہے ان کی تو پوری ٹاؤن شپ ہو گئی، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے پیلسز بن گئے۔ تو ماشاءاللہ، اور ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ کہ جس شہر میں مسجد اور امام بارگاہ مینٹین رہتا نا، جیسا یہ مینٹین ہے، اس کا مطلب کہ قوم بیدار ہے۔ ہم اپنے گھروں کو مینٹین رکھتے، اگر تم نے امام کے گھر کو، اللہ کے گھر کو مینٹین کر دیا نا، تمہاری لائف کو اللہ پیسفل لے کے جاتا۔ اب ویٹ نہیں کرنا۔ مثال کی طور پہ ایک مثال دے رہا میں، جیسے ایک کوئی بلب فیوز ہو جائے، یہاں پہ بلب فیوز ہو جائے مسجد کا یا امام بارگاہ کا۔ اب میں روز آ رہا نماز پڑھنے، دیکھ رہا بلب فیوز ہے، میں بتا یار میں کیوں چینج کروں؟ جو انتظامیہ، جو مینجمنٹ ہے وہ چینج کرے گا۔ دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی۔ یہ کبھی نہیں کرنا۔ تم وہ بلب اگر تم نے لگا دیا خاموشی سے تو بلب نہیں لگایا بلکہ اپنی خبر کو روشن کر دیا۔ لیکن بلب بتا کے نہیں لگانا، جب آئے پوروں کو بتا کے دیکھو میں بلب لگا رہا ہوں، یہ نہیں کرنا۔ یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میری ٹاپک ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے میں نے مجلس کا آغاز کیا۔ یہ 3 ڈیز سیرت زہرا پہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ لائف آف بی بی زہرا۔ واٹ از دا لائف آف بی بی زہرا؟ بی بی زہرا کی لائف سے، ان کی زندگی سے ہم کیا چیز اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرنا، وہ انشاءاللہ بولوں گا۔ بی بی کے نام کی برکت، بی بی کی زندگی کیسے گزری۔ 18 ایئرس کی لائف تھی، 18 سال کی، لیکن 18 ایئرس کی لائف میں بی بی نے کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا، کمپلیٹ مذہب کو پیش کیا۔ مائنس بی بی زہرا لائف، اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہے، نامکمل مذہب ہو جاتا۔ بی بی زہرا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن جو اسلام کے لیے ہے۔ آج اگر اسلام باقی ہے، عورتوں کے کچھ مسئلے، جتنا اسلام کے مسئلے اگر بی بی زہرا نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بی بی زہرا کی لائف میں جو کئی ایسی چیزیں جو آج اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو then there is no use. We say، ہم بولتے کہ ہم مولا کے چاہنے والے، ہم بی بی زہرا کے فالوور ہیں۔ دوستو، یہ چھوٹا غم نہیں تھا جو یہ غم ہوا ابھی، یہ غم ایک عجیب غم تھا، سب سے بڑا غم تھا۔ امام جب انشاءاللہ ظہور کرے گا تو کربلا کا بدلہ بعد میں لے گا، امام علی کے خون کا بدلہ بعد میں لے گا، امام حسن رسول پہ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ بعد میں لے گا۔ پہلے جو امام ظہور کے بعد پہلا ریونج، پہلا بدلہ مکے میں ظہور کریں گے، اور سب سے پہلے جا کے رسول کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے بلکہ بی بی زہرا کے خون کا بدلہ لیں گے۔ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا۔ وی آر ویٹنگ فار آور امام۔
اور امام کی سیرت، امام کا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خون کا بدلہ. یہ دعا کرو ان دنوں میں کہ مولا گیو اس چانس، جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں تو ہم کو موقع دو کہ ہم بھی خون زہرا کا بدلہ لیں. لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو ان یور لائف ناؤ. تم اپنی زندگی میں کچھ کرو گے تو امام ظہور کریں گے تو تم کو بلا کے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ یار میری زندگی تو بھاؤنگر میں بڑے آرام سے گزر رہی، میرا تو بزنس ہے، میرا تو بلڈنگ ہے، میرا تو گاڑی ہے، میرے پاس تو بنگلے ہیں، میرا تو اتنا بڑا کاروبار ہے، آئی ایم ویلتھی فلتھی رچ. کچھ نہیں ہوتا اس سے. اصل لائف تم کو اپنے امام کے ساتھ گزارنا ہے ظہور کے بعد. میری ٹاپک نہیں ہے لیکن میں بی بی زہرا کی ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہوں. اس کو لائف آف بی بی زہرا میری ٹاپک ہے. مجلس کا آغاز کر رہا انا اعطیناک الکوثر، مشہور سورہ، ویری فیمس سورہ، آپ نماز میں پڑھتے. یہ سورہ کی اتنی برکتیں کہ اگر یہ سورہ اولاد کے لیے کوئی پڑھا جائے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، روز سورہ پڑھے، لڑکی سورہ 18 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، رزق میں برکت ہوتی، اولاد میں برکت ہوتی. اللہ کیا کہہ رہا؟ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. What does it mean؟ کوثر وہ ریور نہیں جو ساقی کوثر جس کا میرا مولا ہے. کوثر جنت میں وہ محلات نہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں روکتا بات کو، ورنہ 3 دن میں 1 گھنٹے کی مجلس میں بی بی کی سیرت، بی بی کی لائف کمپلیٹ تو نہیں پڑھ سکوں گا. I'll tell you very honestly، پہلی مجلس میں کہ بی بی کی زندگی 3 دن کے میں نہیں ہوگی. میں خالی ایک سکیچ کھینچوں گا. ایٹ لیسٹ ہمارے یوتھ کو، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے، آئی ایم ریئلی ہیپی کہ بھاؤنگر کا یوتھ اس وقت سامنے. آئی وانٹ ٹو چینج وہ یوتھ میں وہ فرق آنا، یوتھ کی فکر بدلنا. میری 3 مجلسوں کے بعد جو بی بی زہرا کی زندگی میں جو چیزیں جس کو ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، which we are not doing، I'll tell you very openly، we are not doing. اگر وہ امپلیمنٹیشن ہماری لائف میں نہیں آتا تو then we cannot say کہ we are the followers of بی بی زہرا. میں اتنا بڑا جملہ بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا. If we don't follow the life of بی بی زہرا، we cannot say then کہ ہم فالوورز ہیں بی بی کے. بی بی کی زندگی میں ابھی بتاتا میں آپ کو کون سی چیز جو آج کی لائف میں ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلی چیز، کوثر کے معنی تمام علماء نے یہ لکھا، کوثر کے معنی کثیر اولاد کے، بہت بڑی اولاد کے. اللہ نے وعدہ کیا، پرومس کیا رسول کو. یہ سورہ نازل ہوا جب بی بی کی برتھ ہوئی، ولادت 20 جمادی الثانی، اسلام آگے 5 سال ہوئے تھے. بی بی کی ولادت ہوتی مکے میں. جیسی بی بی دنیا میں آئی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، جتنے کافر اور مشرکین تھے وہ سب رسول کے پاس. اور آگے کہا آپ تو ابتر ہو گئے، آپ کی نسل تو ختم ہو گئی، نسل تو لڑکے سے چلتی ہے، آپ کو تو اللہ نے لڑکی دی، اور آپ کی ایج بھی 53 ایئرس. اس وقت ہمارے رسول کی ایج آلموسٹ 45-46 ایئرس کے تھے، کا ایج بھی ہو گئی، اب کیا بیٹا ہوگا. ایک ہی وائف ہے بی بی ختیجہ. کہنے لگے کہ آپ ابتر ہو گئے، ابتر ہو گئے، ابتر ہو گئے. ابتر یعنی جنریشن کا ختم ہونا، نسل کا ختم ہونا. اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، پین ہوا. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ رسول کو تکلیف ہو؟ اللہ نے فوراً سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب تم کو تو میں نے کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ابتر تو وہ ہوئے، اللہ نے صرف کہا نہیں، اس کا پروف ہے آج. You know how؟ آج اگر ابو سفیان کی نسل کا کوئی ہے، خالد کی نسل کا کوئی ہے، ابو جہل کی نسل کا کوئی ہے،
ابو لہب کی فیملی کا کوئی ہے تو آج کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو لہب کی فیملی سے ہوں. ارے یار, nobody says کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں, میں ابو سفیان کی نسل کا ہوں. لیکن آج فخر کے ساتھ پراؤڈلی بولتے کہ میں اولاد زہرا ہوں. یہ ڈفرنس ہے. اور سب سے زیادہ اولاد زہرا کا خون بہا, دشمن ہمیشہ خون بہا کے. دوستو آج کا زمانہ تو بہت پیسفل ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں 100,000 جیل میں تھے. محتشم کے زمانے میں, منصور کے زمانے میں, مامون کے زمانے میں, متوکل کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اولاد زہرا کو ذبح کیا. ہمیشہ ذبح کر کے دیوار بنا دی, چن دیا, زندانوں میں بھیجا, قید میں بھیجا. اس کے باوجود دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا, لیکن ختم وہ ہوئے, یہ بچ گئے. نہیں بچے, اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, اور یہ کوثر آج قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. بیوی کی ولادت ہوتی 20 جمادی الثانی کو, اسی مہینے کی 28 تاریخ کو. کل بتاؤں گا انشاءاللہ ولادت کے دن کیا کرنا ہے بھاونگر میں آپ کو. What you have to do, what you have to do. ولادت کے بعد بیوی کا نام, بیوی کے 9 نام ہیں, 9 نیمز ہیں. فاطمہ نام رکھا گیا. یہ وہ نام ہے جس پہ صلوات ضرور پڑھنا. اللہ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ What does it mean? کیا مطلب ہے اس کا؟ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے. مولا امام کہتے کہ میری دادی ایک بہت بڑے گروہ کو, بہت بڑی جماعت کو جہنم کی آگ سے الگ کر دیں گے. یہ جو وعدہ ہم سے کیا ہے نا, پرومس کیا ہے نا بیوی نے کہ میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گی, یہ وہ وعدہ ہے. اچھا, اس کے بعد بیوی کے نام رکھے گئے. فاطمہ مین نام ہے. پھر آپ کا نام ہے طاہرہ, صدیقہ, مرضیہ, زہرا, بطول. ایک ایک نام کی برکت ہے. ہر نام کی برکت الگ ہے, ہر نام کی تسبیح الگ. کہ طاہرہ کتنی مرتبہ پڑھو, صدیقہ کیا پڑھو, زہرا کتنی مرتبہ پڑھو. خالی ناموں پہ میرے 3 مجلس ہو جائے گی اگر میں نام کو لے کے بیٹھوں پورا. ہر نام کے پیچھے ایک مجلس ہو سکتی. اتنی برکتیں ایک ایک نام کی. پرابلم ہمارے پاس بڑا. اب میں 2-3 نام آج بتاتا. بیوی کا نام طاہرہ. طاہرہ کے معنی کیا ہے؟ پاک اور پاکیزہ, پائس. انگلش میں جس کو بولیں گے پائس, بالکل پائس. طاہرہ آپ کا نام اور صدیقہ آپ کا نام. صدیقہ یعنی سچ بولنے والی. ایسا بولتی تھی کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے جھوٹ. سچ بولنے والی, جو بول دے وہ سچ ہو جائے. نہیں, بچوں نے پوچھا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں, عید کا دن, تو کہا تمہارے کپڑے ٹیلر کے پاس ہے, درزی کے پاس ہے. بول دیا. اب آنے والے کو لازم ہے یہ بولنا کہ میں جنت کا رضوان نہیں ہوں, میں حسنین کا درزی ہوں. یہ ہے صدیقہ. جو بولے وہ حق بن جائے. بہت آسانی سے میں بول دیا اور آپ نے سن لیا. صدیقہ سچ بولنے والی. تو اگر ہمارے پاس سچ نہیں ہے تو if we say lies, پھر ہم بی بی زہرا کے فالوور ہیں. اچھا, اصل یہ دونوں نام طاہرہ اور صدیقہ بی بی زہرا کو تو بعد میں دیے گئے. ایکچولی یہ دونوں نام بی بی کی ماں خدیجہ الکبریٰ کو دیے گئے تھے. اور خدیجہ کو کس نے کہا تھا طاہرہ اور صدیقہ؟ کافر اور مشرکین نے کہا تھا. اسلام آنے سے پہلے یہ دونوں نام آپ کی ماں کے نام تھے.
ابو جہل کہہ رہا تھا طاہرہ بیوی کو، بیوی خدیجہ. اچھا میں اب 5 منٹ بیوی خدیجہ کے بارے میں بھی بول دوں، اس لیے کہ اگر میں نہیں، ہم نہیں بولیں گے بیوی زہرا کی مجلس اگر میں پڑھ اور میں ان کی ماں کا ذکر نہیں کروں تو مادر حسین راضی نہیں ہوئی. ماں کا ذکر تو لازم ہے، اس لیے کہ کائنات کی یہ بھی بڑی مظلوم ماں ہے. سب سے زیادہ جس نے خدمت کی اسی کا ذکر تاریخ میں نہیں، اور ہم نے بھی بلا دیا. ایون وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ وہ پائس لیڈی، بی بی خدیجہ وہ گرینڈ لیڈی، وہ عظیم خاتون کا نام کہ جس کو دشمن نے طاہرہ کہا اور صدیقہ کہا. طاہرہ کب کہا؟ جہالت کے ماحول میں، ظلم کے ماحول میں. طاہرہ نے پاک بی بی، اتنی پاک تھی کہ تصور میں، امیجنیشن میں نہیں آ سکتا کہ خدیجہ کتنی پاک خاتون کا نام ہے. لیکن آج مسلمانوں نے جو ہسٹری میں لکھا کہ خدیجہ پہلے شادی ہوئی تھی، ویڈو تھی، ڈیورسی تھی، بچے تھے، اور میں یوتھ کو بول رہا ہوں 40 ایئرس کی ایج تھی جب ہمارے پروفٹ سے شادی ہوئی. ایبسولوٹلی رانگ. میں 2 دن بھاونگر میں ہوں، کل اور پرسوں انشاءاللہ. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز. بی بی 40 ایئرس کی نہیں تھی بی بی خدیجہ. when she got married، جب شادی ہوئی، بی بی خدیجہ کی ایج تھی 27 ایئرس اور ہمارے رسول کی ایج تھی 25 سال. صرف 2 سال بڑی تھی بی بی. اور بی بی خدیجہ کا پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا. ہمارے تمام بڑے علماء نے، علامہ مجلسی سے لے کے سید نور اللہ شوستری شہید ثالث، شیخ عباس خمی، مرزا حسین نوری، میں اتنے علماء کا نام لے رہا، تمام علماء نے یہ لکھا کہ خدیجہ کی فرسٹ میرج تھی اینڈ اونلی میرج. شادی خدیجہ کی پہلے نہیں ہوئی. تمام علماء نے لکھا، اور ایک دوسرے خطیب نے، ایک طالب علم میں، ایک دوسرا جو ایک عالم تھا، اس نے یہ لکھا کہ خدیجہ کی شادی تو پہلے کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ وہ فاطمہ کی ماں بننے والی تھی. جو فاطمہ کی ماں بننے والی کہیں اور کیسے جا سکتی تھی؟ مادر فاطمہ کا مقام دیکھو. اور طاہرہ بی بی کا نام تھا، دشمن طاہر بولے. دوستو ایک بات بولو، اگر چاہنے والے طاہر بولے تو کوئی بڑی بات نہیں. نہیں، دشمن اگر بولے یہ طاہرہ ہے تو کتنی پاک ہے. اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ صدیقہ، سچ بولنے والی. دشمن ابو جہل بول رہا تھا سچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے. اور بی بی خدیجہ کون تھی؟ بزنس وومن تھی نا. میں اسی لیے بی بی خدیجہ کا ذکر چھیڑا کہ بھاونگر میں میرے سامنے پوری بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، پورے تاجر لوگ، بزنس لوگ کرنے والے نا. تم کو میں آج پہلی مجلس میں ایک ایڈوائز بھی کرتا. ہر بزنس مین یہ چاہتا اس کا بزنس ایسا گرو ہو. ہر آدمی چاہتا نا. کوئی بزنس مین ایسا چاہتا یا اس کا بزنس ڈاؤن ہو جائے؟ ارے بولو بھائی، کوئی نہیں چاہتا نا. ہر آدمی چاہے گا کہ اگر آج $1 ملین کی ڈیل ہوئی ہے تو کل 2 ملینز کی ہو جائے. میں تیسرے دن 3 دن جب لاسٹ مجلس پڑھوں گا تو آپ کو ایک ڈیل کرا کے جاؤں گا، بڑی بگ ڈیل. اوکے، اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا وہ کون سی ہے. بگ ڈیل کرا کے جانے والا ہوں، یہ گفٹ دے کے جانے والا ہوں. یو ول سی کہ تمہارا بزنس بڑھتا کیسے. بٹ یو ہیو ٹو فالو می. جسٹ فالو کرو جو میں بول رہا 3 دن. اف یو فالو می، میں 2-3 ایگزامپلس دوں گا کہ جن کے لوگ آج کی بات کر 2016 یہ سال کی 2016 کتنے مہینے ہوئے؟ 3 مہینے ہوئے ابھی. 1 جنوری سے مارچ تک ان کی گرو ایسا گرو کرے ہو. اینڈ دیور ان ڈیپس. پھر بول رہا دیور ان ڈیپس. ایسا تھا. سونے کو ہاتھ لگا رہے تھے، زمین بن گئی تھی، مٹی بن گئی تھی. اب مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بنتا. بی بی زہرا کی زندگی
If you just get close to Bibi Zahra, if you get close to Bibi Zahra, फिर बोलता मैं यूथ को भी बोल रहा, बिजनेसमैन को भी बोल रहा कि if you get close to Bibi Zahra, get close to Bibi Zahra, you will grow in Bhavnagar like this. You will grow like this. You will grow like this. तुम ऐसा आगे बढ़ेंगे, ऐसा आगे बढ़ेंगे. फिजा जब आई थी बीबी के पास, बीबी ज़हरा के पास फिजा कोई 10-15 साल नहीं रही, few years रही, few years. जंगे खैबर के बाद आई बीबी, ओनली फ्यू ईयर्स. बेरे एक एक जुमला इंपॉर्टेंट है, मेरे पास टाइम कम है, एक एक जुमला इंपॉर्टेंट, गौर से सुनो. बीबी फिजा फ्यू ईयर्स, 3-4 साल, 5 साल मैक्सिमम 5 साल में. जब फिजा आई थी तो एक कनीज थी. फिजा आई थी तो शी वॉज ऑर्डिनरी वुमन, एक नॉर्मल औरत थी. लेकिन 3-4 साल में बीबी फिजा उस स्टेज पे पहुंची कि घर में बैठकर जन्नत से खाना मंगाया. अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? बिकॉज शी वॉज फॉलोइंग बीबी ज़हरा. वो बीबी को फॉलो कर रही थी, उनके टीचिंग्स पे चल रही थी. आप इमेजिन करो कि बीबी फिजा ऑर्डिनरी वुमन बन के आई, लेकिन स्टेटस इतना मिला कि हसन और हुसैन मां कहने लगे. ऑर्डिनरी जुमला है, इमाम अगर किसी को बोल दे, और इमाम बचपने में भी इमाम होता, ये याद रखो. क्या बोला मैं? इमाम यूं ही कोई जुमला नहीं बोलता, कोई जुमला हमारी तरह इमाम नहीं बोलता. अगर इमाम किसी को कोई जुमला बोले, अगर बचपने में बोले या बुढ़ापे में बोले, वही बात है. इसलिए कि इमाम बचपने में भी इमाम है, आखिरत में भी इमाम, मतलब लास्ट स्टेज में भी इमाम है. हमारा इमाम बन के दुनिया में आता, दुनिया में आके इमाम नहीं बनता. इमेजिन करो, हसन और हुसैन दोनों शहजादे, जिसको मां बोले उसका नाम फिजा है. तो कैसे बनी फिजा? बिकॉज शी वॉज फॉलोइंग द पाथ ऑफ बीबी ज़हरा. आज मैं 3 दिन में यह चाहता तुमसे, खाली मजलिस 1 घंटा, इतना बड़ा मजमा, पूरा हॉल भर गया माशाल्लाह, मौला तुमको आबाद रखे. खाली बैठ के मजलिस सुन के फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाना. जब तुम आज मजलिस में आए, मजलिस का मकसद ये नहीं कि रात में 10 बजे मस्जिद में भावनगर में इतना बड़ा मजमा आए, अपने ऑफिस को छोड़, अपने आराम को छोड़ के, सब चीजों को छोड़ के तुम यहाँ आए तो 1 घंटा बैठ के जाओ मत, बल्कि जब तुम आए तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. दोस्तों, बीबी का नाम है सिद्दीक़ा, बीबी खदीजा का नाम. मैं क्या करूं, वक्त नहीं है मेरे पास. सिद्दीक़ा बीबी का नाम है. सिद्दीक़ा के माने सच बोलने वाली. मैंने अभी आपको बताया कि कैसी सिद्दीक़ा थी. बीबी खदीजा भी सिद्दीक़ा थी, बाद में बीबी ज़हरा को यह टाइटल दिया गया. खदीजा कब सिद्दीक़ा थी? इस्लाम आने से पहले. इस्लाम आने से पहले, बिफोर मैरिज, सिद्दीक़ा कहते थे लोग. कौन सी लेडी थी बीबी खदीजा? कोई नॉर्मल औरत खातून नहीं थी. बीबी खदीजा अरब की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन का नाम है, मलकतुल अरब का नाम है. प्लीज गौर से सुनो दोस्तों, बिजनेस वाले, इसलिए मैं ये बात पढ़ रहा. अगर आज मैं भावनगर में नहीं रहता तो नहीं पढ़ता. बीबी खदीजा बिजनेस वुमन है, और उस वक्त बिजनेस किया जब इस्लाम नहीं आया. उस वक्त मक्के में हलाल हराम का तस्वुर नहीं था. उस वक्त ये नहीं था कि ये हलाल है, ये हराम है. हर चीज हलाल थी सब. ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में खदीजा को दुश्मन कह रहे सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, इन्हें सच बोलने वाली और पाक है. बिजनेस वुमेन सच कैसा बोली?
ارے کیا بول رہا، میں بزنس مین کے سامنے بول رہا. بزنس وومن سچ کیسا بولی پورا؟ اس لیے کہ بزنس میں تو بولا جاتا، مجھ سے بولا گیا، میں بامبے میں بولا گیا. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولتا میں. کون بولا؟ کہا مولانا بزنس میں تھوڑا جھوٹ تو چلتا ہے، 0.1% 2% جھوٹ بولتے، 2% تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا. اگر جھوٹ نہیں بولے آج کل بزنس کر ہی نہیں سکتے. مجھے نہیں معلوم بھاونگر والے کیسے کرتے، میں تو پازیٹیو سب سچ بولتے. بولے مولانا 2016 ہے یہ، آپ کو نہیں معلوم، یو آر ناٹ اے بزنس مین. 2016 میں اگر آپ 1% بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ کا مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، اب برا نہیں ماننا کوئی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا کہ مثال کے طور پہ اصغر بھائی کی بیکری ہے. میں کیا کروں، اصغر بھائی معاف کر دے میرے کو. اصغر بھائی کی بیکری ہے، کیک ہے، کیک دے، مثال دے رہا، 100 کیک کا آرڈر آیا، پورے 100 بنے نہیں، مثال دے رہا. اس لیے کہ واپس جانا یار سامنے سے، ہمارے پرانے بڑی ہیں وہ. 100 کیک کا آرڈر بنا بیکری، نہیں بنے. 99 کیکس فریش بنے. کسٹمر آ جب جو مجھے ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا ایک کل کا ہے نا رکھ دو. کسٹمر نے پوچھا اصغر بھائی سب فریش کیک فریش ہے؟ انہوں نے کہا آف کورس فریش ہے. بالکل، دیکھیے وہ کرتے نہیں. میں کیا بول رہا، میں مثال دے رہا، وہ کرتے نہیں. لیکن کسٹمر نے کہا یہ مجھے پورے فریش چاہیے. انہوں نے خراب کیک نہیں رکھا، ایک دن پرانا رکھ دیا، باسی رکھا. جو آج بنا اور کل بنے میں فرق ہے، فریشنس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسٹمر سے کہہ دیا یس پورا فریش ہے. خدیجہ یہ بھی نہیں کرتی تھی، خدیجہ یہ بھی نہیں کرتی تھی. بی بی خدیجہ صرف مکے میں بزنس نہیں کرتی تھی، بی بی خدیجہ کا بزنس پورے عرب میں تھا. عرب میں، مڈل ایسٹ کی ملکۃ العرب ہے. مڈل ایسٹ میں سیریا تک، یمن تک، عراق تک، پورا سعودی عربیہ، نیچے سندھ، ایجپٹ، سینٹرل افریقہ، ایران، اتنے بڑے کنٹریز میں 70,000 اونٹ، کیمل، آج کے زمانے کا 40 فیٹ کنٹینر. بی بی خدیجہ کے پاس 40 فیٹ کے کنٹینر 70,000 تھے. امیجن کرو، 24 آورس ان کے کنٹینرز، ان کے کاروانز جاتے تھے آتے تھے. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا. مجھے واٹس ایپ پہ بھی بولنا ہے، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، اگر میری آواز سن رہے پیج واٹس ایپ اور فیس بک پہ مجھے بولنا ہے، بول کے چلا جاؤں گا لاسٹ ڈے، ٹھہروں گا نہیں. واٹس ایپ پہ بولنا ہے، فیس بک اینڈ واٹس ایپ پہ I have to tell، بیکاز آج کل جو حالات ہو رہے ہیں نا واٹس ایپ اور فیس بک پہ، ہاربل. تو اس زمانے میں واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ موبائل تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلیکس تھا، نہ فیکس تھا، کچھ نہیں تھا. 24 آورس بزنس کرتی تھی، اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنی ذہانت کا انٹیلیجنسی کے ساتھ کہ حیرت ہوتی. اینڈ بی بی کے پاس ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلین ڈالرز تھے. آپ بولیں گے اس زمانے میں ڈالر تھی، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اتنا پیسہ. اسلام نہیں آیا، حلال اور حرام تھا ہی نہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود اتنا پاک پیسہ تھا، اتنا پاک پیسہ تھا کہ اللہ کا رب، میں پاک پہ سٹرس کر رہا، سنو غور سے، اتنا کلین پیسہ تھا
اتنا پاک پیسہ تھا کہ ایک دینار بھی، ایک فل بھی، ایک روپیہ بھی اس میں حرام نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب تم تو غریب تھے، مسکین تھے، ہم نے مال دیا، مال خدیجہ دے رہی۔ آج بھی مدینے میں عمرے پہ میں ہر سال جاتا ہوں المنتظر ٹورز کے ساتھ، یہ سال بھی پہلی شعبان کو جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں وہ جگہ لے کے جا کے گروپ کو بتاتا کہ جہاں پہ ایک مسجد کا اسکیلیٹن بنا تھا، مسجد زرار، فیمس مسجد زرار جب بنی تو مسلمانوں نے آگے کیا کہا، یا رسول اللہ مسجد بنی ہے، آپ چل کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کا رسول نے کہا لیٹ می ویٹ، لیٹ می آسک اللہ سے پوچھ لوں۔ جبرائیل آ گئے، آگے کہا اللہ کہہ رہا میرے حبیب مسجد میں انٹر بھی مت ہو، اپنے پیر بھی مت ڈالو، بلکہ مسجد کو توڑ دو، جلا دو۔ مسجد کو رسول کے سامنے توڑا گیا، جلایا گیا مسجد کو۔ کیوں؟ یہ واقعہ بہت بڑا، میں 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ وائی؟ 2 ریزن تھے۔ ایک ریزن منافقت کا تھا، ہپوکریسی، اس میں بھی مجھے بولنا ہے۔ یہ بھی سیرت زہرا سے اگر تم سن رہے تو یہ سوچنا کہ جو بی بی کا چاہنے والا ہوگا، جو بی بی زہرا کو فالو کرے گا، جو بی بی زہرا کی لائف پہ اپنی لائف کو گزارے گا، وہ کبھی ہپوکریٹ نہیں ہوگا۔ یہ بیماری اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو نکالنا ہے 3 دن میں۔ تو 2 ریزن تھے مسجد کو توڑنے کے، ایک منافقت، ہپوکریسی، دوسرا حرام کا پیسہ تھا۔ دوستو اسلام آنے کے بعد حرام کا پیسہ تھا، خدیجہ کا پیسہ اسلام آنے کے بعد حرام کا نہیں تھا، آنے سے پہلے پاک تھا۔ کتنا بی بی نے انٹیلیجنس سے کام کیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایمانداری، آنیسٹی سے کام کرے تو وہ بزنس میں گرو کرے۔ اچھا، جب میں بامبے والے سے پوچھا تو اس نے کہا مولانا 2016 میں کوئی سکسیسفل بزنس مین، کامیاب بزنس مین بن نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے تھوڑا بھی اور بےمانی نہیں کرے اتنی بھی۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کیک کی، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں بن سکتے۔ اس نے کہا غور سے سنو، غور سے سنو۔ اس نے کہا مولانا کوئی ایگزامپل ہے کہ امام علی کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں، بی بی خدیجہ کو تو چھوڑو، کوئی اور بڑا بزنس مین تھا جو بغیر جھوٹ بولے وہ گرو کرا؟ کون تھا امام کے زمانے میں بڑا بزنس؟ میں نے کہا میسم تمار تھا۔ تو کہا میسم کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا بزنس تھا، ڈیٹس کا۔ تو بولا ڈیٹس کا کیا بزنس ہے؟ میں بولا یہ آج کے زمانے کا جو سونا ہے اس زمانے میں ڈیٹس تھی۔ اور میسم جو ہے بہت ملینر تھا۔ میسم کا کوفے میں بہت بڑے مال کے اندر شو روم تھا۔ مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا، اوکے؟ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یوتھ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو میں اس نے کہا کہ اگر مال میں میسم نے پوری زندگی کہیں بھی ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں بیچا، پھر بڑا بزنس مین کیسے بن گیا؟ میں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے نہیں بیچا۔ پلیز غور سے سنو، میرا ایک جملہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے نہیں بیچا ایک کھجور بھی۔ اس نے کہا جب نہیں ہے لکھا ہوا تو آپ بول کیسے رہے کہ میسم کا کوئی پیسہ ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں تھا؟ میں نے کہا اس کا دوسرا نص ہے، کوئی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم تمار نے ایک کھجور بھی بےمانی سے جھوٹ بول کے نہیں بیچا۔ اس نے کہا پھر ہاؤ کین یو گیو می گارنٹی کہ میسم کا کوئی بزنس میں جھوٹ نہیں تھا؟ میں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے، بازار کو جانا پڑتا تھا، مارکیٹ کو جانا پڑتا تھا، تو میسم کیا کرتے؟ میسم امام علی کو بلاتے، امام علی کو بلا، سن لو پہلے،
امام علی کو بلاتے، امام علی کو بلا کے بولتے کہ مولا میں 2 گھنٹے کے لیے جا رہا باہر، آپ پلیز 2 گھنٹے بیٹھ کے میری دکان پہ دھندا کرو۔ میں نے کہا کہ علی کبھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں بے ایمانی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا آباد رکھے، بچوں کو آباد رکھے مولا۔ تو ایک کھجور بھی اگر بیمانی کا ہوتا امام علی کبھی نہیں بیٹھتے۔ امام علی نے بیٹھ کے یہ پروف دیا کہ میسم کے بزنس میں جھوٹ نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ آنیسٹی سب سے بڑی چیز ہے تم کو آگے بڑھانے کی۔ اگر ہم بی بی زہرا کی سیرت سن رہے، ان کی لائف سن رہے، تو بی بی کے یہ 2 جو نام ہیں، صدیقہ اور طاہرہ، میں کیا کروں اس پہ ایک پوری مجلس صدیقہ پہ ہو سکتی، پوری مجلس طاہرہ پہ ہو سکتی، اتنے واقعات ہیں، اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس جگہ 30 35 40 منٹ کی مجلس ہو گئی۔ تو دوسری چیز جو ہم کو کرنا ہے بی بی کے ناموں میں، بی بی کا ایک نام ہے زہرا۔ یو نو واٹ از زہرا؟ زہرا کے معنی کیا ہے؟ زہرا کے معنی نور کے، روشنی کے، برائٹنس، لائٹ۔ بی بی کہ ہر معصوم نوری ہے، لیکن بی بی کا یہ نام زہرا رکھا گیا۔ اس کی بڑی ڈیٹیلز، یہ نام کی بڑی برکت ہے۔ بی بی صبح میں مدینے میں ایک دن، اچھا یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ امام بارگاہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہر طرف لائٹ لگی ہوئی ہے، ہر طرف لائٹ۔ اگر یہاں لائٹ نہیں ہوتی، صرف اندھیرا ہوتا، لائٹ ہوتی نہیں، تو آپ کو یہ بولتے ہیں اندھیرا ہی رہتا۔ ایک دم اگر لائٹ آ جائے تو آپ ایک دم بولتے نہیں یہ لائٹ کہاں سے آ گئی۔ تو پورے مدینہ شہر میں لائٹ اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس زمانے میں کینڈل، چھوٹے چھوٹے چراغ ہوتے تھے، پورا شہر اندھیرا رہتا تھا، پوری دنیا اندھیری تھی، لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں۔ تو چھوٹے چھوٹے راؤنڈ اباؤٹس کے بعد چورستوں کے اوپر ایک چراغ رہتا، گھر میں ایک چراغ جلتا، پورا شہر اندھیرا، تھوڑی تھوڑی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی، نہ اسٹریٹ لائٹ ہے نہ گھر کی کوئی لائٹ ہے، چاند کی روشنی ہے، اور چاند جب بالکل لاسٹ ڈیز میں ہے تو روشنی بھی نہیں، پورا شہر مدینہ اندھیرا۔ صبح فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی، جیسے ہی نماز کے لیے مسلمان اٹھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ پورا مدینہ، جیسا یہ لائٹ ہے نا کتنا روشن ہے، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے، اس سے 1000 ٹائمز زیادہ پورا مدینہ برائٹ ہو گیا۔ پبلک پریشان ہو گئی، پورا شہر، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، پورا شہر میں روشنی ہو گئی۔ تو سب دیکھنے لگے یہ روشنی آ رہی کہاں سے، آسمان سے نہیں آ رہی، دیکھا علی کے گھر سے بلند ہو رہی، امام علی کے گھر سے بلند ہوئی۔ سیدھا امام علی کے گھر پہ نہیں گئے، سیدھا بھاگے رسول کے پاس اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب ہو گیا، یہ کیا ہے روشنی علی کے گھر سے آ رہی؟ اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ مصلی پہ عبادت کر رہی ہے اللہ کی، اس کی پیشانی سے نور نکل رہا۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، کہا میری بیٹی کی پیشانی سے تو روز نکلتا، آج اللہ نے ظاہر کر دیا، آج سامنے ایکسپوز کر دیا، یہ زہرا۔ اب زہرا سے ہم کیا فائدہ لیں؟ یہ تسبیح، بس آخری بات، گھڑی میرے سامنے رکھ دیا گئی کہ میں ادھر سے ادھر ہلوں نہیں، 1 گھنٹے میں ختم کرنا، 40-45 منٹ کی میری مجلس ہو گئی، 9:45 بجے ممبر پہ آیا، اینڈ اٹس 10:30 ناؤ، 45 منٹس کی مجلس ہو گئی۔ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، I don't know how it will go۔ تو زہرا یہ نام تم اپنی زندگی میں، تمہاری لائف کو چینجنگ نام ہے یہ۔ اگر کسی لڑکی کا نام زہرا رکھا گیا
تو اس کی زندگی میں روشنی آتی، نرجس رکھا گیا، خوشبو آتی۔ ابھی میرے آنے سے پہلے فون آیا کہ مولانا ایک میری بیٹی پیدا ہوئی اور 1:13:18 میں بچی پیدا ہوئی۔ آپ ستاروں کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر، ایک ایک جملہ غور سے سننا، سٹارز کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر آپ مجھے بتائیے کہ نام کیا رکھا جائے۔ جمعے کا دن ہے، دن میں 1:18 پہ پیدا ہوئی، 13 منٹ میں پیدا ہوئی، 18 سیکنڈز تھے۔ وہ اتنا کیلکولیٹڈ مجھے فون کر رہا، واٹس ایپ پہ بھی آیا میسج کہ یہ ویری کامن ہے، لڑکی پیدا ہوئی۔ ستاروں کو دیکھ کر، سٹارز کو دیکھ کر آپ مجھے نام بتائیں۔ میں نے کہا سنو بابا، میں سٹارز کو دیکھتا نہیں، میں سٹارز کو دیکھ کے کبھی نام رکھتا ہی نہیں، نہ بولوں گا تم کو۔ میں کیوں سٹارز کو دیکھ کے نام رکھوں؟ میں ان کا نام کیوں نہیں رکھوں کہ جن کے دروازے پہ سٹار آیا؟ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، میری آواز سن رہے، کہ کبھی بھی اپنے بچی کا نام ستاروں کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر نام مت رکھو، اس لیے کہ معصوم کا ارشاد ہے ہمارے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ مجھ سے کہا مولانا کوئی ماڈرن نام بتاؤ۔ میں نے کہا ماڈرن نام بتائیں گے تو تمہاری اولاد آگے نہیں بڑھے گی، میں وہ نام بتاؤں گا جن سے تمہاری بیٹی بھی آگے بڑھے گی، بیٹا بھی آگے بڑھے گا۔ ماڈرن کے چکر میں مت جاؤ۔ معصوم کہتے ہیں ہمارے ناموں پہ نام رکھو۔ کبھی ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ستاروں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ کل کی مجلس میں بتاؤں گا جب تسبیح کے بارے میں بولوں گا، بیوی کی جو تسبیح ہے، کل بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس ممبر سے بول رہا، بھاؤ نگر کی اس مسجد میں بول رہا کہ اگر تسبیح زہرا کی امپورٹنس کل تم سنو گے، میں نہیں بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، معصوم بولتے کہ تسبیح بیوی کی وہ تسبیح ہے، اگر تم کو اس کی امپورٹنس معلوم ہو جائے 24 گھنٹے تم تسبیح پڑھتے رہو۔ آپ سمجھے میری بات؟ کہاں جاؤ گے؟ کل کی مجلس میں وہ سننا، تسبیح کی، بیوی کی وہ تسبیح کے بارے میں بول، چینج، لائف چینجنگ ہونا، زندگی بدل جانا تمہاری۔ میں چاہتا وہی، میرے یوتھ کو وہی چاہتا۔ ایگزامینیشنز کے بارے میں میں نے بولا تھا ابھی 8 بجے 7 بجے والی مجلس میں، لیکن میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا۔ میں بچوں کو ایگزامز کے بارے میں کل بولنا، تسبیح سے ریلیٹ کر کے بولوں گا کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان ایگزامینیشن ہال، اور رزلٹ کے لیے کیا کرنا تم۔ تو نہیں، تو لوگ یہ بولتے کہ مولانا ماڈرن نام دو۔ نام کا اثر اولاد پہ ہونا لازم ہے۔ یوتھ کو بولتا کہ کبھی بھی یہ ہارسکوپ مت دیکھو، ستاروں کے چکروں میں مت جاؤ۔ تمہارا سٹار کیا بول رہا، ورگو کیا بول رہا، ایریز کیا بول رہا، لبرا کیا بول رہا، جیمنی کیا بول رہا، پہلے آ کے میگزین میں دیکھ رہے کہ میرا سٹار کیا بول رہا۔ یہ سٹارز کے چکر میں مت پڑو۔ مجھ سے کہا کہ مولانا کو ایسا نام دو، میں نے کہا ستارہ کیا ہے، سٹار کیا ہے؟ اب ایک بات مجھے یاد آئی، جنگ خیبر کی جنگ، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، مولا علی نے علم کو پتھر پہ لگایا تھا، سب کو معلوم ہے۔ مولا کا وہ معجزہ ہے کہ مولا نے پتھر علم پہ لگایا۔ مولا کے لیے کیا ہے؟ علم لگایا، جیسی لگایا 102 ایئرس اولڈ، 102 سال بوڑھا یہودی راہب آیا علی کے پاس، اور مولا علی کی ایج ہے 24-25 ینگ، وہ 100 برس کا بوڑھا آدمی آیا، مولا کو نہیں پہچانتا تھا۔ آگے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اے عبد خدا، تو نے جو علم کو پتھر پہ لگایا یہ اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ میرا علم یہ کہتا، میری نالج یہ کہتی ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے، ایک سٹار ہے۔ بات آئی تو میں بول رہا ہوں، آسمان پہ ایک سٹار ہے۔ میرا علم، میری نالج، میں سٹارز کا علم رکھتا کہ آسمان پہ ایک سٹار ہے جو 1000 ایئرس ایسے گشت کرتا پوری آسمان پہ، زمین پہ کر کے، جب 1000 ایئرس کمپلیٹ ہوتے تو جب اوپر آتا، اس کے نیچے جو چیز آئے گی پتھر موم بن جائے گا، سمجھ آپ، نرم ہو جائے گی، پتھر والا چیز نرم ہو جائے گی۔ تو بولتا آپ، میرا علم یہ بول رہا ہے ستارہ تیرے سر کے اوپر ہے، اس لیے تو نے علم کو پتھر پہ لگایا۔ کس کو بول رہا تھا؟ نہیں پہچانتا تھا علی کو، علی نے علم کو اٹھا لیا۔
علی نے پلٹ کر اس سے یہ نہیں کہا واٹ آر یو ٹاکنگ. یہ مت بولو کہ امام کو انگلش نہیں آتی تھی. امام علی ہر لینگویج کے مالک ہیں, رائٹ. امام نے پلٹ کے نہیں کہا آج ہمارے پاس تھوڑا علم آ جائے, کوئی بچہ آ کے بولے یہ ایسا کرو, تجھے کیا معلوم, میں تجھے زیادہ علم رکھتا ہوں. ہمیشہ پیشنس سے سنو بول کیا رہا. کبھی بھی یہ مت بولو کہ تم یو آر سم تھنگ, وی آر نتھنگ, وی آر زیرو. جو کچھ ہے اس کا ہے. امام علی نے علم کو اٹھایا, علی نے علم کو اٹھا کے چند قدم آگے بڑھے, فیو سٹیپس. علی نے کہا تیرا ستارہ کیا بول رہا, آپ کو وہ تو کہتا ہے وہیں رکھا ہوا ہے. علی پھر آگے بڑھے چند فیو سٹیپس. کہا آپ کیا بولتا ہے, کچھ نہیں. علی مڑ کے اور آگے بڑھے, پھر ادھر مڑے. جیسی فیو سٹیپس آگے بڑھ کے ٹرن ہوئے تو اس نے پکار کے بولا کہ اے بندے, اللہ کے بندے رک جا, میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا, جدھر جدھر تم مڑ رہا ستارہ سے ادھر ہی مڑ رہا. میں نے تو بات سے بول دی, ستارے کی بات آئی بول کے. تو اس وقت اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. تو امام علی بھی کمال تھے, مولا کبھی بھی اپنا نام آدھا نام نہیں بولتے تھے, ہمیشہ اپنے باپ کے نام سے اپنا انٹروڈکشن کراتے. اگر کسی کا باپ ایسا ہو تو بیٹا بولے بھی نہیں, باپ اگر ایسا ہو تو بیٹا بولتا یس آئی ایم سن آف سو اینڈ سو, جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو. چل آج پڑھے محمد والے محمد. بس میں 5 منٹ زیادہ پڑھوں گا. میں مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہی نہیں, ادھر بیٹھی ہوئی ہے مینج. میں کیا کروں یار, میں مجبور ہوں, 3 دن کے لیے آیا. مجھے آپ 9:30 بجے بٹھا دو ممبر پہ تو میں 10:30 بجے اتر جاؤں, ورنہ تو میں بات کر ہی نہیں سک رہا. تو جب کہ میں اتنی تیز پڑھنے کے بعد یہ حال ہے. ستاروں کے چکر میں مت پڑھو. آج حالت ہماری یہ ہے, ایگزام سے پہلے, شادی سے پہلے, سٹارز کے چکر میں اب تو یہ حالت ہو گئی کہ بیٹھ کے جھاڑ کے نیچے پوپٹ کیا بول رہا. نہیں, آپ تو پوپٹ اچھا سمجھتے, آپ ہی کی زبان ہے نا. کبھی بھی جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے, معصومین سے مانگو. زہرا تمہاری لائف کو چینجنگ نیم ہے. بچی کا نام میں کہیں بھی زہرا آئے گا تو اس کی زندگی میں روشنی آئے گی, نرجس آئے گی, زندگی میں خوشبو آئے گی. جب لڑکی پریگننٹ ہو تو یا زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھے, پیٹ پہ ہاتھ رکھے اور دعا یہ کرے 4 مہینے کی پریگننسی میں بھی یا زہرا کہہ کے پڑھے تو اللہ اس کو, اور اللہ کا وہ نام جمیلو یا جمیلو 92 ٹائمز پڑھے. اللہ کا یہ نام کہ اللہ تو بڑا حسین ہے, خوبصورت, بیوٹیفل ہے. یا جمیلو اور یا زہرا, یہ 2 نام ایسے کہ ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے ہو بچہ خوبصورت ہوتا. اب بہانگر کے سب بچے خوبصورت, یا زہرا کی برکت. اس کے بعد قبرستان میں جا کے اگر مرحوم کی خبر پہ یا زہرا اور دعا کرے اللہ سے کہ پروردگار اس نام زہرا کا واسطہ ہمارے اس مرحوم باپ, ماں, بھائی, بہن کی قبر میں روشنی دے دے, تو اندھیرا ختم ہو کے روشنی آتی. قبرستانوں میں بزنس کے لیے اگر تم دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے اندھیرا ہے, تمہاری یہ ڈیل رک گئی, یہ ڈیل رک گئی, النگ کا یہ پروجیکٹ رک گیا, یہ پروجیکٹ رک گیا, سارے لوگوں کے پروجیکٹس رکیں گے. اگر بی بی زہرا کے نام سے, اس نام سے مانگو گے, تمہارے لیے روشنی آتی جائے گی, تمہاری زندگی میں روشنی آئے گی, تمہاری زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں رہے گا. اگر تم یا زہرا کی تسبیح پڑھو گے, ایگزامز میں جا کے اسٹوڈنٹس یا زہرا کی 18 مرتبہ بولو. Before you write the paper, you start the paper. Before you start the paper, پین ہاتھ میں لے کر 2 منٹ کی چیز
یا زہرا ادرکنی 18 ٹائمز بولو, اس کے بعد یو اسٹارٹ دا پیپر. تو تمہارا ویژن, تمہارا دماغ روشن رہتا, یو ڈونٹ فارگیٹ اینی تھنگ. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہے کہ جب تم اس زبان سے جھوٹ نہیں بولتے, اس زبان سے غیبت نہیں کرتے, اس زبان پہ رزق حرام نہیں لاتے, اس زبان سے تم غلط باتیں نہیں کرتے, اس زبان سے تم لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتے, اس زبان سے تم کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے جس سے بیوی ناراض ہو جائے. اگر یہ چیزوں میں تم احتیاط کرو, غیبت چھوڑ دو. بی بی زہرا کا چاہنے والا اگر بیک بائٹنگ کرتا ہے, بی بی زہرا کا چاہنے والا اگر رزق حرام کھاتا ہے, بی بی زہرا کا چاہنے والا اگر بہتان ایلیگیشنز میں لگاتا ہے, بی بی زہرا کا چاہنے والا رزق حرام زبان پہ رکھتا ہے, تو پھر زہرا کے نام کی برکت کیسے ہوگی؟ زہرا کا نام وہ ہے کہ تم اس نام کو کیش کروا سکتے. یو کین کیش دس نیم زہرا. بی بی کا یہ نام رکھا گیا کہ ہر مولا کے چاہنے والے, ہر کنیز زہرا, ہر غلام زہرا, ہم غلام زہرا ہے, اور کنیز زہرا جتنی ہے اگر وہ لوگ چاہے تو اس نام سے اپنی زندگی میں روشنی لا سکتے, اس نام سے اپنی زندگی میں برکت لا سکتے, اس نام سے اپنی زندگی کو بڑھا سکتے. پھر اس کے زندگی میں, اس کی لائف میں کبھی اندھیرا نہیں آتا. If you follow the path of بی بی زہرا, مثال فضہ کی, مثال اسما کی, مثال 1000 لوگوں کی, میں انشاءاللہ بتاؤں گا کل کی مجلس میں. جو بی بی کا سیکریفائس تھا, جو بی بی کی سیرت پہ عمل کیا تھا, اس کی زندگی آج کے دور کی بتاتا, آج کے دور کی. ڈونٹ سے کہ فضا تو 1400 سال پہلے کی تھی. نو, آج کے دور میں بھی جن لوگوں نے بی بی زہرا کی لائف کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا, آج پوری دنیا میں اس کا نام ہوا, پوری دنیا میں اس کو سلوٹ کیا گیا, پوری دنیا میں اس کے اوپر صلوات پڑھی گئی, پوری دنیا میں اس کے اوپر الہم پڑھا گیا, پوری دنیا میں اس کے لیے دعا کی گئی. You understand what I'm saying? بی بی زہرا کا نام وہ ہے. بس میری مجبوری, میرا وقت ہو گیا, 55 منٹ کی مجلس ہو گئی. کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ. ٹمارو انشاءاللہ 9:30. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس دوستو, انشاءاللہ کل 9:30, 2 ہی دن ہے بس, ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر. کل باقی باتیں. But I'll tell you very honestly, پہلی مجلس میں کہ یہ 3 دن کی ٹاپک نہیں ہے جو ٹاپک لے کے بیٹھا ہوا ہوں میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ایٹ لیسٹ ایک نام سے ایک مجلس ہو سکتی, 5 مجلسیں ہو سکتی, پلس ان کی لائف. بٹ ون تھنگ آئی ایم شیور, ایک چیز میں بڑی گارنٹی سے بول رہا, جو یوتھ مجھے سن رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ اتنا بڑا, یوتھ کی لائف میں ایک فکر کا چینج آئے گا. which I wanted, really I wanted this. بی بی زہرا کی زندگی کا انقلاب ہماری لائف میں نہیں آیا تو فائدہ کیا؟ بی بی زہرا اسی کو پسند کرے گی جو انقلابی شیعہ رہے گا, ریولوشنری شیعہ, لڑکیاں بھی لڑکے بھی. اور بھاونگر کے یہ یوتھ کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو انشاءاللہ 2 دن میں وہ انقلاب ان کے ذہن میں بیٹھنا, ایٹ لیسٹ تھنکنگ بدل جانا, تھنکنگ کا انقلاب آ جانا, فکر کا انقلاب آنا, سوچ کا انقلاب آنا کہ میں کیا کروں. What I'm doing in Bhavnagar, what I'm doing in Bhavnagar, I'm following the path of بی بی. کیا میں فالو کر رہا بی بی کے بات کو؟ میں کیا کر رہا بھاونگر میں؟ انشاءاللہ دوستو کل کی مجلس میں سننا.
بی بی زہرا ایک مظلوم خاتون کا نام ہے، یاد رکھو، کائنات کی سب سے بڑی مظلوم بی بی کا نام زہرا، اتنی مظلوم ہے کہ بی بی کو رونے نہیں دیا۔ آج کا دن شہادت کا دن تھا دوستو، قیامت کا دن تھا آج۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، سر سے ٹوپی اتار دو، سر سے ٹوپی اتار دو۔ آج کا دن کوئی حسن حسین کے دل سے پوچھے، آج کا دن کوئی علی کے دل سے پوچھے، آج کا دن کوئی زینب اور ام کلثوم سے پوچھے۔ جسٹ امیجن کرو کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، ایک اونلی ڈاٹر، باپ مر جائے تو مدینے والوں کو آ کے پرسہ دینا تھا نا۔ یتیم ہوئی تھی فاطمہ، یتیم ہوئی تھی بی بی زہرا، باپ مر جائے۔ آج بھی اگر کسی کا باپ مر جائے تو ہر عورت جا کے لڑکیوں کو سینے سے لگاتی، سب لوگ جا کے پرسہ دیتے۔ مدینے والوں نے آ کے کہا یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے، یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے۔ عزیزو یہ مدینے کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا، اور وہ کربلا کی یتیم تھی، 4 سال کی بچی تھی، باپ کے پامال لاشے سے لپٹی تھی۔ شمر نے ایسا تماچا مارا کہ بچی زمین پہ لوٹنے لگی، کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح رو۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بی بی تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے، ایک ایک آنسو کا اجر دے۔ یہ مدینے کی یتیم ہے، وہ کربلا کی یتیم تھی۔ عزیزو جب مسلمانوں نے آگے روکا تو علی نے مدینے میں پہلا امام بارگاہ، پہلا حسینیہ بنایا، پہلا عزا خانہ زمین کے اوپر، پہلا امام بارگاہ۔ آج جو لاکھوں کروڑوں امام بارگاہ دنیا میں ہیں وہ سب اس کی شبیہ۔ پہلا امام بارگاہ معصوم کے ہاتھ سے بنا، رونے والی بھی معصومہ تھی۔ روز صبح میں فاطمہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ کے بیت الحزن میں جا کے بیٹھ کے بابا کا ماتم کرتی تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی نہیں رکھا بلکہ بیت الحزن کو بھی توڑ دیا۔ اب فاطمہ روئے تو کہاں روئے؟ عزیزو دن گزرنے لگے، وقت گزرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس خاندان کا چاہنے والا بلال حبشی، جو خاندان اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مدینے آیا۔ اس نے آ کے در فاطمہ پہ سلام کیا۔ فضہ نے جا کے کہا بی بی آپ کے بابا کا مؤذن بلال آیا۔ تو فاطمہ نے کہا فضہ جا کر بلال سے پوچھو کیا وہ بھی بھول گئے ہم کو؟ تو کہا نہیں بی بی میں مدینے میں نہیں ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آیا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ فضہ بلال سے کہو کہ جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے بلال کی اذان نہیں سنی، ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ فضہ نے جب جا کے بلال سے کہا تو بلال نے کہا کہ فضہ جا کر بی بی سے کہو کہ میں نے عہد کیا ہے کہ رسول کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ جب فاطمہ نے یہ سنا تو کہا فضہ بلال سے کہو کہ رسول کی مظلوم بیٹی یہ تم سے کہہ رہی، اپنے حق کا واسطہ دے رہی، ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ بلال گلدستہ اذان پر آیا، بلال نے کہا اللہ اکبر۔ فاطمہ نے خبر رسول کو دیکھ کے کہا بابا جب بلال اذان دیتا تھا آپ مسجد کو جاتے تھے، آج بلال اذان دے رہا۔ پھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کو رسول کی محبتیں یاد آئیں، بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فاطمہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں بی بی خالی اذان میں نام سن کے بے ہوش ہو گئی، کربلا میں آ کے دیکھو سکینہ شمر تازیانے مارتا، بچی طرف کے کہتی بابا
اسی طرح برسا دو، اسی طرح برسا دو، اسی طرح ایک ایک آنسو کا بی بی اجر دے تم کو، ایک ایک آنسو کا اجر دے۔ شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن گزر گیا، دن گزرے۔ میں بھی مصائب رک رک کے اس لیے پڑھ رہا کہ آج کے رات کا کوئی حق ادا ہونا، کم از کم آج امام زمانہ آپ کو دعا دے کہ میری دادی کا پرسہ ملا۔ ہو سکتا ہے یہ مجلس میں میرا امام موجود ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام سے کہتا، ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا، مولا آپ کی اس مظلوم دادی کا ماتم ہے، مولا جس کو رونے نہیں دیا، مولا جب آپ ان کا خون کا بدلہ لینا تو ہم کو ضرور اٹھانا۔ دوستو دن گزرے، یہ دن جب قریب آیا، یہ 90 دن والی روایت، یہ دن جب قریب آیا، شہزادی زینب نے بی بی زینب سے 2 وصیتیں کی، 2 وصیت۔ پہلی وصیت، کچھ کہا بیٹی نے سر کو ہلایا، یہ پہلی وصیت۔ کیا کہا؟ یہ بات 18 سال یا 19 سال کے بعد سامنے آئی، 18 یا 19 ایئرز کے بعد معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ نے اپنی بیٹی سے کیا وصیت کی تھی۔ کب آیا سامنے؟ کہ جب عباس دنیا میں پیدا ہوئے۔ جیسے ہی عباس دنیا میں آئے، بی بی ام البنین مولا عباس کو لے کر امام علی کے پاس آئی اور آ کے کہا، مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں کا دل ہے پریشان ہو گئے، مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کہا کہ ام البنین گھبراؤ مت، ابھی آنکھوں کو کھولے گا۔ علی نے کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ حسین آئے تو عباس کو ہاتھ میں دے دیا حسین کے، جیسے ہی آغوش میں آئے عباس نے آنکھوں کو کھولا۔ یہی وجہ تھی جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو یہ کہا تھا آقا دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، چاہتے وقت بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ کٹ گئے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ عزیزو جب مولا نے حسین کی گود میں عباس کو دیا، وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی زینب نے علی سے کہا کہ بابا کیا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی تیرا یہ وہی بھائی ہے۔ تو کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دینا۔ عزیزو حسین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دیا، زینب نے اپنے بھائی عباس کو گود میں لیا، ماں کی طرح پالا ہے، ماں کی طرح پالا ہے۔ عباس کو دیکھا، بہن نے دیکھا میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، عباس کے بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا۔ زینب کو وہ زمانہ بھی یاد آ گیا۔ آہستہ سے زینب نے عباس کے کان میں کچھ کہا، بس کہنا تھا۔ چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انگڑائی لی۔ علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا اپنے بھائی سے؟ تو کہا بابا اماں فاطمہ نے کہا تھا جب تیرا بھائی عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا۔ اسی طرح برسا دو۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ فاطمہ کا سلام کہنا، یہ پہلی وصیت تھی جو بی بی نے زینب سے کی تھی۔ دوسری وصیت، جب یہ دن قریب آئے، شہادت کے ایام بالکل قریب آ گئے، تو جناب زینب نے دیکھا کہ بی بی زینب ایک کرتے کو سی رہی، بی بی فاطمہ، اور کرتے کو سیتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ زینب قریب گئی، جا کے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے اماں؟ جب بھی تم سیتی ہو روتی بہت ہے۔ تو بی بی اور رونے لگی۔ بیٹی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیے، ماں کے گلے میں ڈال کے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے اماں؟ تو فاطمہ نے کہا بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا ہے۔ یہی سن کے زینب نے کہا اماں میرا بھیا حسین تو چھوٹا ہے، یہ کرتا بہت بڑا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دوں گی، یاد رکھنا جب حسین یہ کرتا مانگے تو سمجھنا پھر حسین واپس نہیں آئے گا۔ کربلا میں عاشورے کے دن
50 سال کے بعد گھر لٹ گیا. حسین آئے, آ کے کہا زینب وہ کرتا مجھے دے دو. کرتے کو لیا, چاک چاک کیا. جب یہ واپس یزید کے دربار میں کرتا ملا تو زینب لے کر مدینہ آئی, قبر فاطمہ پہ رکھ کے کہا تھا اماں یہ وہی کرتا ہے اماں, لیکن اب تلواروں کے نشان ہے, تیروں کے نشان ہے. بس 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 مولا آباد رکھے. مولا 2 منٹ, میں نے مجلس ختم کر دی. شہادت کی مجلس ہے, شہادت کی مجلس ہے. 2 منٹ میں نے مجلس ختم کر دی. بس آخری منزل, آخری منزل. دن گزرنے لگے, آج کی رات آئی. یہ دن جب آیا, آج کا دن 90 دن والی روایت سے جب یہ رات آئی, 3 جمادی الثانی آئی, بس میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو اگر اب تک بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, یہ سوچ کے رونا کہ تمہاری ماں فاطمہ پورے 90 دن تک ہاتھ کمر پہ رکھ کے چلتی تھی. یہ رکھ کے چلتی تھی. بی بی کی پھسلیاں, ربس ٹوٹ گئی تھی. پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا تھا. جب یہ آج کا دن آیا, عشاء سے مغرب سے پہلے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. امام علی کو بی بی فاطمہ نے بلایا, بلا کے کہا وصیتیں کی. وصیتیں کرتے کرتے کہا ابوالحسن اب ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں, اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. علی رونے لگے. علی نے کہا بنت رسول ایسا نہیں کہنا. اس کے بعد اب وصیت سنو. کہنے لگی بی بی فاطمہ کہ ابوالحسن میرے 4 بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے, میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا کہ ابوالحسن میرا جو چھوٹا حسین ہے نا, اس کو پیاس بہت لگتی ہے, راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے, اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے, کربلا میں علی اکبر کہہ رہے کہ اب بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا. عزیزوں رات گزری, وہ وقت آیا, فاطمہ حجرے میں گئی, اسما کو بلا کے وصیتیں کی. حسن اور حسین آئے, دسترخوان بچھا. بچوں نے کہا کہ اسما یہ بتا کہ ہماری ماں کہاں ہے, اب تک ہم نے بغیر ماں کے کھانا نہیں کھایا. بس عزیزوں بی بی کا سایہ اٹھا. علی کو پتا چلا, علی نے سر سے امامہ پھینکا, بچوں نے امامے پھینکے. امام آئے, بی بی کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد علی نے ساری اولاد کو بلایا. ایک ایک اولاد آگے بڑھی. بی بی زینب, بی بی ام کلثوم نے جا کے ماں کو سلام کیا, لاش کے قریب ٹھہر گئے. آخر میں دونوں بچے آئے, حسن اور حسین آئے. آج ہی کی رات تھی. آئے تو کیسے, سر پہ امامہ نہیں تھا, گریبان چاک تھا, آستینوں الٹی ہوئی تھی. آ کے حسن ماں کے 35 کھڑے ہو گئے. حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے. آ کے کہا بابا ہم ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گے. بابا حسین نے کہا بابا جب ہم گھر آ کے ماں کو پکارتے تھے ماں ہاتھوں کو پھیلاتی تھی, آج اماں سے بولو ہاتھوں کو پھیلا. علی نے آسمان کی طرف دیکھا, حسین ماں کے چہرے کے سامنے آ گئے. کہا اماں تیرا حسین آیا ہے. اماں آواز نہیں آئی. پھر کہا اماں تیرا حسین آیا ہے. آواز نہیں آئی. تو کہا اماں اگر تم آواز نہیں دو گی تو حسین روئے گا. بس یہ کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے. فاطمہ نے سینے سے لگا لیا. یہ فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی, حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. فاطمہ فریاد کر رہی تھی میرا گھر اجڑ گیا. پروردگار بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازے کھول دے, ان کے مرحومین کو بخش دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ
جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ یہ دعا روز مانگنا، ہر نماز کے بعد مانگنا۔ عمرے پہ جب جانا انشاءاللہ سمر میں دیکھنا جا کے، ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے، بی بی زہرا کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے، مدینہ سب کو نصیب کرے۔ یہ دعا، ساری دعاؤں سے پہلے یہ دعا مانگنا، جا کے دیکھو ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے۔ 2 بجے سعودی کی گرمی، 4 اماموں کی قبروں پہ سایہ نہیں ہے، فاطمہ کی قبر پہ سایہ نہیں ہے، ام المؤمنین کی قبر پہ سایہ نہیں۔ یہ دعا روز کرنا، ہر نماز کے بعد کرنا، ہر مجلس میں کرنا کہ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ ایسی آمین یار۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ایک آمین can change the destiny of everybody۔ ایک آمین تم سب کی تقدیر بدل دیتی۔ آمین میں تکلف مت کرو۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ بی بی زہرا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو رزق کے پرابلمز میں بی بی زہرا کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کو دروازے کھول دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس ایگزام دے رہے اللہ ان کو بہترین نمبر سے پاس کر دے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں بی بی زہرا کے بچوں کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے۔ ہم کو صحیح معنی میں عبد صالح بنا لے۔ بی بی زہرا ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ سیرت بی بی زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ کاروبار کر رہے، بزنس کر رہے ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جو عمرہ و زیارت کرنا چاہتے اللہ ان کو جلد سے جلد عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرومی، مسجد میں جو حصہ لیا ان کے مرومی، آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، کل محبان آل محمد شیعان حیدر کرار کے لیے سورہ فاتحہ، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے۔ رقیہ بانو بنت جعفر علی سلطانی، مرحوم محمد قاسم بھائی તથા مرحومہ شیرین بہن محمد علی તથા پیشوانی પરિવારના તમામ મરહૂમોની ગુનાહ સવાબમાં કરે ફાતિહા۔